الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز سامعین و سامعات، آج کے اس درس میں ہم جمع عاقل اور جمع غیر عاقل کی مزید کچھ تفصیل دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا یہ 17واں درس۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان ویڈیوز کی خصوصیات ہے کہ ان کو اینیمیشنز کے ذریعے بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو صفحہ نمبر آپ کو کتاب میں ملے گا وہی اس ویڈیو میں بھی ڈال دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کی عربی، انگلش یا اردو PDF چاہیے اس کتاب کی تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس السابع عشر، ابواب المسجد مفتوحۃ، مسجد کی دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ لمن هذه البیوت الجدیدۃ، یہ نئے گھر کس کے ہیں؟ ہی لی مدیر الشرکتی، مدیر یعنی ڈائریکٹر، شریکہ یعنی کمپنی۔ النجوم جمیلۃ، نجوم نجمن کی جمع ہے۔ هذه الدروس سہلۃ، یہ دروس آسان ہے۔ پہلے ان تمام جملوں کو پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد اس میں کیا ہو رہا ہے میں اس کی وضاحت کروں گا۔ فی الہندی لغات کثیرۃ، ہندوستان میں کئی زبانیں ہیں۔ این الکتب الجدیدۃ ہی فی المکتبۃ، تلک السرور مکسورۃ، سرور سریر کی جمع ہے، سریر یعنی پلنگ۔ الساعۃ الیابانیۃ رخیصۃ، جاپانی گھڑی سستی ہے۔ هذه الحمر او الحمیر للفلاح۔ این کتبکن یا اخوات ہی فی الفصل۔ هذه کتبی وتلک کتب اختی، یہ میری کتابیں ہیں اور وہ میری بہن کی کتابیں ہیں۔ هذه مکاتب الطلاب، فی هذا الشارع فنادق کبیرۃ، فنادق یعنی فندق کی جمع ہے، ہوٹل کو کہتے ہیں۔ چلیے اب یہاں پر دیکھیے پہلا جملہ، ابواب المسجد، مسجد کے دروازے، ٹھیک ہے۔ ابواب کیا ہے؟ جمع ہے، جمع غیر عاقل ہے، جمع غیر عاقل یعنی انسانوں کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ اگر جمع غیر عاقل ہوگا تو اس کی خبر کو آپ کو واحد مؤنث لانا ہوگا۔ واحد مؤنث کیا ہے؟ مفتوحۃ، واحد مؤنث ہے۔ اب یہ بنا کس سے ہے؟ دراصل یہ فتح یفتح فتحا فہو فاتح، فتح یفتح فتحا فہو مفتوح، اس میں مفعول مفتوح ہے، پھر اس سے 6 صیغے بنتے ہیں، مفتوح، مفتوحانی، مفتوحون، مفتوحۃ، مفتوحتانی، مفتوحات۔ اس میں مفتوحۃ واحد مؤنث ہے، تو جمع غیر عاقل کے ساتھ آپ کو واحد مؤنثی استعمال کرنا ہوگا، واحد مؤنث۔ تو ابواب المسجد مفتوحۃ، مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ لمن هذه البیوت الجدیدۃ، اس جملے میں دیکھیے البیوت کے ساتھ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ هذه، هذه کیا ہے؟ واحد مؤنث۔ هذا، هذانی، هؤلاء، پھر هذه، هاتانی، هؤلاء، تو هذه واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ البیوت، البیوت کیا ہے؟ واحد مؤنث ہے۔ البیوت جمع غیر عاقل ہے تو اس کے ساتھ آپ کو واحد مؤنث کا اسم اشارہ استعمال کرنا ہوگا۔ اسی طرح ہیا سے مراد کیا ہے؟ ہیا سے مراد بیوت ہے، تو اگر آپ ضمیر بھی استعمال کریں گے تو وہ بھی واحد مؤنث ہی استعمال کرنا ہوگا۔ ہیا یعنی ہیا سے مراد البیوت الجدیدۃ لمدیر الشرکتی۔ اس کے بعد دیکھیے النجوم، النجوم نجمن کی جمع غیر عاقل ہے۔ النجوم مبتدا ہے، جمیلتن اس کی خبر ہے، کیونکہ النجوم جمع غیر عاقل ہے، اس کی خبر واحد مؤنث ہی لانا ہوگا۔ اس کے بعد هذه الدروس، دروس جمع ہے تو هؤلاء لانا چاہیے تھا، نہیں، لیکن کیونکہ جمع غیر عاقل ہے هذه استعمال کریں گے، تو هذه الدروس اس میں اشارہ مشار الیہ مل کے مبتدا بن گیا، سہلتن اس کی خبر بن گئی، اور سہلتن بھی واحد مؤنث۔ اسی طرح کثیرتن، اسی طرح ہیا فی المکتبۃ، ہیا نہیں لانا چاہیے، یہاں پر ہم لانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ کتب جمع ہے لیکن کتب غیر عاقل ہے، غیر عاقل کے ساتھ واحد
مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد تلک السرور مکسورتن، یہ بھی واحد مؤنث۔ ہذہ، یہ بھی واحد مؤنث، حمار کی جمع حمر۔ اور اس سے پہلے آپ جو دیکھ رہے ہیں الساعۃ الیابانیۃ رخیصۃ، یہاں پر واحد مؤنث تو ہے لیکن وہاں پر کوئی چیز جمع غیر عاقل نہیں ہے۔ الساعۃ الیابانیۃ، اس میں غیر عاقل کیا ہے؟ ساعہ غیر عاقل ہے لیکن جمع نہیں ہے، تو وہاں پر جو عام قاعدہ ہے مؤنث کے ساتھ مؤنث آئے گا، مذکر کے ساتھ مذکر آئے گا، اس لحاظ سے وہاں پر رخیصۃ لایا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ہیا فی الفصل، ہیا سے مراد یہاں پہ کتب ہے۔ ہذہ کتبی، کتب جمع ہے اسی لیے ہذہ لایا گیا، ٹھیک ہے۔ تلکا، یہ بھی واحد مؤنث ہے، کتب کے لیے آیا ہے۔ ہذہ واحد مؤنث۔ کبیرتن، یہ بھی واحد مؤنث۔ فنادق جمع غیر عاقل ہے اور وہ موصوف ہے، موصوف جس طرح ہوگی صفت بھی ویسے ہی ہوگی، لیکن کیونکہ فنادق غیر عاقل ہے تو اس کی آپ جو بھی صفت لائیں گے واحد لائیں گے اور مؤنث لائیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جب ان الاسئلۃ الآتیۃ، ان سوالات کا جواب آپ کو خود دینا ہے۔ این الکتب الجدیدۃ لمن هذه البیوت الکبیرۃ، ابواب السیارۃ مفتوحۃ، این اقلام المدرس، این الکلاب، این الحمیر، این کتبک یا مریم، این دفاتر الطلاب، این الفنادق الصغیرۃ، لمن هذه الاقلام الجدیدۃ۔ ان کے جوابات آپ خود دیجئے اور مجھے واٹس ایپ پر سینڈ کریے، انشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوگی، میں انشاءاللہ آپ تمام کے جوابات کو ضرور دیکھوں گا۔ اس کے بعد دیکھیے حول المبتدأ فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع، آپ کو کیا کرنا ہے؟ مبتدا کو جمع میں بدلنا ہے۔ مثال دیکھیے، مثال الباب مفتوح، الباب مذکر ہے، مفتوح بھی مذکر ہے۔ اب الابواب، یہ بھی مذکر ہے لیکن جمع کا صیغہ ہے اور غیر عاقل ہے، تو مفتوحۃ آپ کو واحد مؤنث لانا ہوگا۔ هذا قلم جدید، هذه اقلام جدیدۃ، النجم جمیل، النجوم جمیلۃ، ذلك کتاب قدیم، تلك کتب قدیمۃ، ذلك البیت جمیل، تلك البیوت جمیلۃ، هذا الدرس سهل، هذه الدروس سهلة، ذلك الجبل بعید، تلك الجبال بعیدة، هذا المكتب مكسور، هذه المكاتب مكسورة، هذا مسجد جميل، هذه مساجد جميلة، هذه ساعة رخيصة، هذه ساعات رخيصة، تلك الطائرة کبیرۃ، تلک الطائرات کبیرۃ۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 98 پر دیکھیے ھذا طالب جدید، جمع بنائیے ہؤلاء طلاب جدد۔ یہاں پر واحد مؤنث ہم نہیں لائیں گے، کیونکہ طلاب جمع مکسر ہے اور لیکن جمع غیر عاقل نہیں ہے، غیر عاقل کے ساتھ ہی واحد مؤنث آتا ہے۔ ذلك الرجل عالم كبير، اولئك الرجال علماء كبار، هذا النهر كبير۔ اب دیکھیے نہر کی جمع انہار، جمع غیر عاقل ہے، هذه الانہار كبيرة۔ ضع في الاماكن الخالية فيما يلي اخبارا مناسبة، البیوت، اس کی آپ کو خبر لانا ہے، تو البیت مبتدا ہو جائے گا اور اس کی خبر جمیل ہو جائے گی، یعنی یہ سبجیکٹ ہے اور یہ پریڈیکیٹ ہے۔ البیت جمیل، گھر خوبصورت ہے۔ النجوم جمع غیر عاقل ہے، اس کی خبر واحد مؤنث ہوگی۔ بعیدۃ، ستارے دور ہیں۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ القلم مکسور، پین ٹوٹا ہوا ہے۔ البیوت جمیلۃ، گھر خوبصورت ہے۔ الابواب مفتوحۃ، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ السیارات جمیلۃ، المندیل وسخ۔ الفنادق کبیرۃ، واحد مؤنث، کیونکہ فنادق جمع غیر عاقل ہے۔ الطلاب مجتہدون، یہ تو جمع ہے، جمع مکسر ہے لیکن غیر عاقل نہیں ہے، اسی لیے مجتہدون۔ اس کے بعد دیکھیے تمرین ہاتھ، جمع الکلمات الآتیۃ، دیے گئے کلمات کی جمع بنائیے،
لائیے، ہاتھ یعنی لے کر آئیے. بابن ابواب جمع غیر عاقل. حمار حمر، حمار یعنی گدھا. بیت بیوت، سریر سرور، نجم نجوم، نہر انہار، قلم اقلام، سیارت سیارات، القمصان نظیفت. یہ پہلے والی مثال ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر 99 پر دیکھیے، کلب کلاب کتاب کتب جبل جبال طائرۃ طائرات قمیص قمصان درس دروس دراجۃ دراجات بحر بحار حقل حقول الکلمات الجدیدۃ. نئے کلمات جو اس درس میں آئے ہیں. الشرکۃ جمعها شریکات. ٹھیک ہے، یہاں پر شریکہ یعنی کمپنی. رخیص یعنی سستا، چیپ. القمیص یعنی شرٹ، جمعہ قمصان. مدیر الشرکتی، کمپنی کا ڈائریکٹر، مدیر. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ یہ درس آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ اگر آپ کو مزید اس قسم کی معلومات درکار ہے تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریے، اور کچھ بھی آپ کو کہیں پر بھی ان دروس میں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے آپ براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.